والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بی جے پی کے ایم پی نے جی ڈی پی سے متعلق سوال اٹھانے والی کمیٹی کی رپورٹ روک لی۔ مرکزی اور ریاستی انفارمیشن کمیشن میں 30% سے زیادہ عہدے خالی۔ جنسی استحصال کے الزامات پر ایم جے اکبر نے توڑی خاموشی، کہا سبھی الزامات بے بنیاد، کروں گا قانونی کارروائی۔ دن دہاڑے ایڈیشنل سیشن جج کی بیوی، بیٹے کو ان کی سیکورٹی میں تعینات سرکاری محافظ نے ماری گولی۔ 9 سالہ معصوم بچی کے ساتھ پڑوسی نے دکھائی حیوانیت، ملزم کے خلاف کیس درج۔ دلی اسٹیٹ حج کمیٹی کا حاجیوں کی پریشانی کے لیے اقلیتی امور اور شہری ہوابازی کی وزارت پر الزام۔ مہاراشٹرا کو لے کر داخلی سروے نے اڑائی بی جے پی رہنماؤں کی نیند۔ راہل گاندھی طوفان تتلی سے بھی موت پر کیا اظہار افسوس۔ کینیڈا کی فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے $50 ملین کی ہنگامی امداد۔ پادری کا استقبال، ترکی کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا، ٹرمپ کا بیان۔ دائیں بازو کی نسل پرستی کے خلاف جرمنی میں 1.5 لاکھ افراد کا مظاہرہ۔ ترکی سے رہا ہونے والے امریکی پادری برنسن کی ٹرمپ سے ملاقات۔ پست اور سطحی سازش کے مقابلے میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، سلطان بن سحیم کا بیان۔ ترکی کی عدلیہ نے امریکی راہب کے بارے میں خود مختار شکل میں فیصلہ سنایا ہے، ایردوغان کا بیان۔ غزہ شہداء کے اکٹھے 7 جنازے، علاقے میں کوہرام، لواحقین صدمے سے نڈھال۔ برنسن کی رہائی ترک قانون کی بالادستی کا ثبوت ہے، ایردوغان کا بیان۔ خان الحمر کی مسماری کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر اسرائیلی فوج کا تشدد۔ ترکی کی ادلب میں کامیاب حکمت عملی کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی، صدر ترکی کا بیان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز نتوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر نئی دہلی سے ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما مرلی منوہر جوشی کی صدارت والی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے مسودہ رپورٹ میں ملک کی جی ڈی پی کو شمار کرنے کے لیے اپنائے گئے طریقہ کار پر سوال اٹھایا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زمینی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے طریقہ کار کے تجزیے کی ضرورت ہے۔ جمعرات کو کمیٹی کے سامنے پیش رپورٹ کو لے کر کمیٹی میں شامل بی جے پی رکن پارلیمان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ جہاں جوشی رپورٹ منظور کرنے کے حق میں تھے، وہیں بی جے پی کے نشیکانت دوبے کی رہنمائی میں پارٹی کے دیگر ممبروں نے اس کی پرزور مخالفت کی۔ اجلاس میں موجود ایک ذرائع نے کہا کہ اجلاس میں جوشی کی ان کی ہی پارٹی کے رکن پارلیمان نے مخالفت کی، وہیں اپوزیشن کے رکن پارلیمان نے ان کی حمایت کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تفصیلی جانچ پڑتال سے جی ڈی پی کے تجزیے کے طریقہ کار میں کئی کمیاں پائی گئی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ قدرتی وسائل میں کمی کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ ساتھ ہی اس میں اس بات کے تجزیے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی ڈی پی میں اضافے سے کیا لوگوں کی خوشحالی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور خبر نئی دہلی سے۔ ملک میں چیف انفارمیشن کمشنر اور انفارمیشن کمشنر کے 30% سے زیادہ عہدے خالی ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انڈیا کی طرف سے جاری کی گئی اسٹیٹ ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں اس کی جانکاری دی گئی ہے۔ اسٹڈی کے مطابق 2005 سے 2016 کے درمیان تمام سرکاری افسروں یعنی آر ٹی آئی کے تحت مرکز اور ریاستی حکومت کے محکمے کو 2.5 کروڑ سے زیادہ آر ٹی آئی درخواستیں ملی۔ رپورٹ کے مطابق سینٹرل انفارمیشن کمیشن اور انفارمیشن کمیشن کے 156 عہدوں میں سے یونین ریاستی سطح پر تقریباً 48 عہدے خالی ہیں، یعنی سینٹرل انفارمیشن کمیشن اور اسٹیٹ انفارمیشن کمیشن میں 30.8% خالی عہدے پڑے ہیں۔ اسٹڈی میں کہا گیا ہے آندھرا پردیش، جموں کشمیر اور ناگالینڈ کی اسٹیٹ چیف انفارمیشن کمشنر 10 اکتوبر 2018 تک کی تقرری نہیں ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش، بہار، منی پور، میگھالیہ، سکم اور تریپورہ میں بھی انفارمیشن کمشنر کے عہدے خالی ہیں۔ اب خبر می ٹو کے سلسلے میں ہے۔ جنسی استحصال کے الزامات میں گھرے مرکزی وزیر ایم جے اکبر نے آخرکار اپنی خاموشی توڑ دی ہے۔ انہوں نے اتوار کو میڈیا کے سوالات کا جواب دیا۔ اکبر نے خود پر عائد کیے گئے سارے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات سے پہلے اس طرح کے الزامات لگانا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ ایم جے اکبر نے کہا کہ وہ می ٹو کے تحت ان پر بے بنیاد الزامات لگانے والی خواتین کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ایم جے اکبر نے کہا کہ ثبوت کے بغیر الزام لگانا وائرل فیور کی طرح بڑھ رہا ہے۔ جو بھی معاملہ ہو، اب میں لوٹ کے آیا ہوں۔ میرے وکیل اس بے بنیاد معاملات کی جانچ کر رہے ہیں اور میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔
اب خبر گروگرام سے ہے۔ گروگرام کے سیکٹر 49 میں بازار میں سنیچر کی دیر شام حملہ آوروں نے ایک ایڈیشنل جج کی اہلیہ اور بیٹے کو گولی مار دی ہے۔ پولیس نے ملزم سرکاری گنر کو موقع سے گرفتار کر لیا ہے۔ جج کی بیوی اور بیٹے پر حملہ تب ہوا جب وہ مارکیٹ میں خریداری کے لیے گھوم رہے تھے۔ دونوں کو نازک حالت میں نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ پولیس نے معاملے میں جانچ شروع کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل جج کرشن کانت شرما کی اہلیہ رینو اور بیٹے دھرو 49 کی مارکیٹ کے پاس خریداری کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کی سیکورٹی میں تعینات سرکاری محافظ نے دونوں کو گولی مار دی۔ بعد میں محافظ صدر تھانے پہنچا اور وہاں بھی گولی چلا کر فرار ہو گیا۔ حالانکہ صدر تھانے میں SHO نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ واقعے کی خبر ملتے ہی گروگرام پولیس کے اعلیٰ افسر حرکت میں آئے اور گنر مہیپال کو جلد گرفتار کر لیا۔ اسپتال میں داخل جس کی بیٹی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے جبکہ اہلیہ خطرے سے باہر ہے۔ وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سرکاری محافظ مہیپال نے پوچھ گچھ میں نارمل بات نہیں کر رہا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ اور بیٹے اسے کافی وقت سے پریشان کر رہے تھے، ساتھ ہی اس معاملے میں مذہب بدلنے کا بھی اینگل جڑ گیا ہے۔ اب خبر اتر پردیش سے۔ اتر پردیش میں پرتاپ گڑھ ضلع ہیڈ کوارٹر سے 30 کلومیٹر کی مسافت پر تھانہ کندہی علاقے کے رٹھود گاؤں میں ہفتے کی شب ایک نوجوان نے معصوم بچی کے ساتھ آبروریزی کی ہے۔ SHO سنجے شرما نے بتایا کہ ایک بیوہ خاتون اپنی 9 سال کی بیٹی اور 5 سال کے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے۔ شب میں خاتون پڑوس میں گئی تھی، بیٹا گھر کے باہر اور بیٹی گھر میں تھی۔ گاؤں کا راجیش گھر میں گھس کر معصوم کے ساتھ آبروریزی کی اور بے ہوش ہونے پر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ جب لڑکا گھر گیا تو دیکھا اس کی بہن خون میں لت پت پڑی تھی۔ شور و غل پر پاس پڑوس کے لوگ پہنچے اور مقامی اسپتال پہنچایا۔ اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی۔ ملزم راجیش کے خلاف سنگین دفعات میں کیس درج کر واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اب خبر دہلی سے۔ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی نے امسال دہلی ایمبارکیشن پوائنٹ سے حج پر جانے والے حاجیوں کو ہونے والی پریشانیوں کے لیے وزارت اقلیتی امور اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اس طرح کی پریشانیوں کے تدارک کی خاطر متعلقہ وزارتوں، ایجنسیوں، حج کمیٹی آف انڈیا اور ریاستی حج کمیٹی کے آپسی مفاہمت سے ایک شفاف نظام قائم کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ حج انتظامات سے متعلق آج یہاں ایک پریس کانفرنس میں دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے رکن فیروز احمد نے واضح لفظوں میں وزارت اقلیتی امور اور وزارت شہری ہوابازی پر عدم تعاون کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے امسال حاجیوں کو ہونے والی پریشانیوں کے بارے میں آگاہ کرنے اور آئندہ اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے تجاویز پیش کرنے کے لیے اقلیتی امور اور شہری ہوابازی کی وزراء سے کئی مرتبہ وقت مانگا، لیکن انہوں نے 5 منٹ کا وقت بھی نہیں دیا۔ اب خبر مہاراشٹر سے۔ مہاراشٹر کی سیاسی بساط پر BJP کی مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ پارٹی کے زیر اہتمام کرائے گئے داخلی سروے میں 8 ارکان پارلیمنٹ اور 40 MLA کی دوبارہ جیت حاصل نہ کرنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سروے کے بعد BJP کے اعلیٰ رہنماؤں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ دراصل BJP نے ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کو لے کر ایک داخلی سروے کرایا تھا۔ اس سروے کے تحت ان کے کام کاج کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سروے میں لوگوں سے ان کے عوامی نمائندوں کے کام کاج کے بارے میں رائے پوچھی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ اپنے موجودہ MP یا MLA کو دوبارہ موقع دینا چاہیں گے۔ اس سروے میں سولاپور کے رکن پارلیمنٹ شرد بنسوڑے، دھلے کے MP سبھاش بھامرے کے کام کاج کے طریقے کو لے کر لوگوں نے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ BJP کے لیے مشکلات کانگریس اور NCP کے اتحاد کو لے کر بھی ہے۔ سروے رپورٹ اور پارٹی کے داخلی اندازے اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر دونوں اہم اپوزیشن جماعتوں میں اتحاد ہوتا ہے تو BJP کے لیے حالات موزوں نہیں رہیں گے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ آل انڈیا کانگریس پارٹی کے صدر راہل گاندھی نے حال ہی میں آندھرا پردیش میں آئے سمندری طوفان تتلی کی وجہ سے لوگوں کے موت پر اپنے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ راہل گاندھی نے سنیچر کو یہاں جاری اپنے پیغام میں کہا، آندھرا پردیش میں آئے سائیکلون کی وجہ سے اموات کی خبر بہت افسوسناک ہے۔ میری دلی ہمدردیاں ان متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ کانگریس پارٹی کے ساتھیوں سے میری درخواست ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد دی جائے۔ اب خبر اوٹاوا سے۔ کینیڈا کی حکومت نے جمعہ کے روز فلسطینی پناہ گزینوں کی ذمہ دار UN ریلیف ایجنسی اونروا کے لیے $50 ملین کی ہنگامی امداد کا اعلان کیا ہے۔ یہ امداد فلسطینی پناہ گزینوں کی تعلیم، صحت اور دیگر متاثرہ شعبوں پر صرف کی جائے گی۔
مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق کینیڈا کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے اگلے 2 سال کے لیے 33 ملین یورو ونروا کو دیے جائیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کو دی جانے والی رقم کا زیادہ حصہ ان کی تعلیم، صحت اور معیشت کی بہتری پر خرچ کی جائے گی۔ اس رقم سے خواتین اور بچوں کی بہبود کے پروگرامات بھی معاونت کی جائے گی۔ اس رقم سے شام اور لبنان میں رہنے والے 4,90,000 فلسطینی پناہ گزینوں پر صرف کی جائے گی۔ اب خبر امریکہ سے۔ رہائی کے بعد ترکی میں 2 سال قید رہنے والے امریکی پادری ہفتے کی شام وول آفس میں امریکی صدر سے ملے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعا کی۔ ایونجلیکل عقیدے کے مسیحی اینڈریو برنسن نے اپنی رہائی کے حصول کے لیے امریکی حکومت کی جانب سے ترکی پر ٹھوس دباؤ ڈالنے پر اظہار تشکر کیا۔ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ برنسن نے کہا کہ ہم انتظامیہ کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کوشش کی۔ اس موقع پر ٹرمپ نے کہا 24 گھنٹے کے اندر ترک قید خانے سے وائٹ ہاؤس پہنچنا معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اقدام ہے اور اس کے نتیجے میں ترکی کے ساتھ تعلقات کا نیا دور شروع ہوگا۔ انہوں نے پادری کی رہائی کے حوالے سے ترکی کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کی تردید کی اور کہا کہ برنسن کو رہائی دلانے کے لیے کوئی تاوان ادا نہیں کیا گیا۔ برنسن کی رہائی پر ٹرمپ نے ترک صدر رجب طیب اردوغان کو شکریہ بھی ادا کیا۔ برنسن کی رہائی سے امریکہ اور ترکی کے درمیان جاری تلخ سفارتی تنازع ختم ہوا۔ اگر برنسن کو دہشت گردی اور جاسوسی کے الزامات کے تحت سزا ہوتی تو انہیں 35 برس قید ہو سکتی تھی، جن الزامات کو امریکہ بے بنیاد قرار دیتا رہا۔ اوول آفس میں ٹرمپ نے کہا کہ اس معاملے کا حل امریکہ ترک تعلقات کے لیے بہت اچھا قدم ہے۔ ہفتے کے روز ٹرمپ کے نام اپنے ٹویٹ میں اردوغان نے کہا ترک عدالت نے آزادانہ فیصلہ کیا اور اس توقع کا اظہار کیا کہ امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔ اب خبر برلن سے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ہفتے کے روز دائیں بازو کی انتہا پسندوں کی سرگرمیوں اور نسل پرستی کے خلاف ہزاروں افراد نے احتجاجی ریلی نکالی ہے۔ برلن کی تاریخ میں گزشتہ روز ہونے والا مظاہرہ بڑے مظاہروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق برلن میں سول سوسائٹی اور نسل پرستی کے خلاف سرگرم تنظیموں کی اپیل پر نکالی گئی ریلی میں قریباً 1.5 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ خیال رہے کہ برلن میں احتجاجی ریلی ملک میں دائیں بازو کی ایک انتہا پسند جماعت کی سرگرمیوں میں اضافے، مشرقی جرمنی میں پناہ گزینوں کے خلاف نسل پرستانہ واقعات کے تناظر میں نکالی گئی۔ برلن پولیس کے ترجمان نے امنسٹی اور دیگر انسانی حقوق کے اداروں کی طرف سے نکالی گئی ریلی کی شرکاء کی تعداد بتانے سے گریز کیا، تاہم بعض ذرائع ابلاغ شرکاء کی تعداد لاکھوں میں بیان کرتے ہیں۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر ہم سب نسل پرستی کے خلاف متحد ہے کے نعرے درج کیے گئے تھے۔ اب خبر قطر سے۔ قطر کے شاہی خاندان کی اہم شخصیت شیخ سلطان بن سہیم کا کہنا ہے کہ اس وقت ایک پست سازش اور بے بنیاد الزامات کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام دانشمند اور مخلصین بڑے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا اشارہ مملکت سعودی عرب کی جانب تھا، جس کو سعودی صحافی جمال خاشقجی کی گمشدگی کے بعد سے بعض قطری ذرائع ابلاغ کی جانب سے افواہوں اور بے بنیاد الزامات کا سامنا ہے۔ خاشقجی استنبول میں 2 اکتوبر کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ سہیم نے ہفتے کے روز اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ دوحہ میں مسلط نظام حسب عادت جنتی پر تیر چھڑک رہا ہے اور اس کی طرف سے پستی اور سطحیت کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ایک دوسرے ٹویٹ میں شیخ سلطان نے باور کرایا کہ انہوں نے یعنی قطریوں نے غداری کی، سازش کی اور شرپسند قوتوں کے ساتھ اتحاد کیا، مگر مملکت سعودی عرب اپنی جگہ قائم و دائم اور ثابت قدم رہی۔ آفرین ہے مملکت پر جس نے ان سازشوں پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ اب خبر ترکی سے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی کے عدلیہ نے امریکی راہب اینڈریو برنسن کے بارے میں خود مختار شکل میں فیصلہ سنایا ہے۔ صدر اردوغان نے اپنے ٹویٹر پیج سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ محترم صدر صاحب، جیسا کہ میں ہمیشہ سے زور دیتا چلا آیا ہوں کہ ترکی کے عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بغیر کسی دباؤ کے خود مختار شکل میں دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان 2 اتحادیوں کے شان نشان شکل میں باہمی تعاون جاری رہے گا اور دونوں ملک PKK، داعش اور فیتو سمیت تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برنسن کی رہائی سے متعلق اپنے ٹویٹر پیج سے جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ برنسن کو دوبارہ سے دیکھنا میرے لیے باعث مسرت ہوگا۔ اس معاملے میں مدد پر میں صدر اردوغان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ واضح ہے کہ امریکی راہب برنسن دہشت گرد تنظیموں کے لیے جرائم کا ارتکاب کرنے اور جاسوسی کے الزام میں کل ازمیر میں 4تھی دفعہ جج کے سامنے پیش ہوئے۔ انہیں 3 سال اور 1 ماہ کی سزا سنائی گئی تھی، اس میں ان کے زیر حراست رہنے کے دورانیے کو بھی شامل کر کے انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ اب خبر غزہ پٹی سے۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں جمعہ کے روز اسرائیلی
ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہونے والے 7 فلسطینیوں کو گزشتہ روز سپرد خاک کر دیا گیا۔ اطلاعات فلسطین کے مطابق مشرقی غزہ میں ایک ساتھ 7 شہداء کے جنازے اٹھنے پر علاقے میں ایک کوہرام بپا تھا اور لواحقین سخت صدمے سے نڈال ہیں۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے نامہ نگاروں کے مطابق غزہ کے شہداء الاقصی اسپتال، خان یونس کے ناصر اسپتال اور غزہ سٹی کے الشفا میڈیکل کمپلیکس سے 7 شہداء کے جسد خاکی تدفین کے لیے ان کے آبائی علاقوں میں لائے گئے۔ شہداء کے آخری رسومات اور تدفین میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جنازوں کے موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ لواحقین، خواتین اور بچے، شہداء کے والدین اور بہن بھائی اپنے پیاروں کی جدائی میں غم اور صدمے سے نڈال ہیں۔ خیال رہے کہ جمعہ کے روز شہید ہونے والے فلسطینیوں کی شناخت 27 سالہ احمد ابراہیم ذکی الطویل، 29 سالہ محمد عبدالحفیظ یوسف اسماعیل، 17 سالہ احمد عبداللہ ابو نعیم، 25 سالہ عبداللہ برجم الدغمہ اور 18 سالہ عفیفی محمود عطا عفیفی، 22 سالہ تامر ایاد محمود ابو ارمانہ اور 21 سالہ محمد عصام محمد عباس کے ناموں سے کی گئی ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق جمعہ کے روز مشرقی غزہ میں البریج پناہ گزین کیمپ میں ہونے والے تصادم میں 252 افراد زخمی ہوئے۔ 85 فلسطینی بندوق کی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے 7 کی حالت بدستور تشویشناک بیان کی جاتی ہے۔ اب خبر مقبوضہ بیت المقدس سے۔ فلسطین کے مقبوضہ بیت المقدس میں خان الاحمر کو مسمار کرنے اور وہاں پر بسنے والے فلسطینیوں کو جبری ہجرت پر مجبور کرنے کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں کو قابض فوج نے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری آج بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق بیت المقدس میں الخان الاحمر کے مقام پر فلسطینیوں نے صہیونی ریاست کے مظالم اور فلسطینیوں کو ان کے گھر سے بے دخل کرنے کے خلاف دھرنا دے رکھا ہے۔ گزشتہ روز صہیونی فوج نے مظاہرین پر چڑھائی کر دی اور اس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر لاٹھی چارج کیا اور ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کے نتیجے میں متعدد شہری بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اب خبر ترکی سے۔ صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی کی شامی شہر ادلب میں حاصل کردہ انسانی و حکمت عملی کامیابیوں کو پوری دنیا نے سراہا ہے۔ صدر ترکی نے ضلع قائصری کی جمہوریت چوک پر منعقدہ ایک اجتماعی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں کامیابیوں اور عزم پر توجہ مبذول کروائی۔ بعض حلقوں کے ترکی کو نقصان پہنچانے کے لیے مواقع کی تلاش میں ہونے پر زور دینے والے جناب اردوغان نے بتایا کہ ہم دہشت گرد عناصر کو اس چیز کا موقع نہیں دیں گے۔ ہم قلیل مدت کے اندر تمام تر دہشت گردوں کا قلعہ کما کر دیں گے۔ اپنے خطاب میں شامی شہر ادلب میں اسلحہ سے پاک علاقے کی تشکیل کے حوالے سے کوششوں کا بھی ذکر کرنے والے ترک صدر نے بتایا کہ ترکی کی اس حوالے سے کوششوں اور کامیابیوں کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے دہشت گرد تنظیم فیتو کے خلاف بھی جنگ کے پرعزم طریقے سے جاری رہنے پر زور دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل صبح۔ سیدھی بات ویکلی سیدھی بات شائع ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون